سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ادارۃ الاویس، لاہور۔ ٹاپک: غزوہ بدر کبریٰ۔ غزوہ بدر سب سے بڑا غزوہ ہے۔ اس کا سبب عمر بن حضرمی کا قتل اور قافلہ قریش کا شام کی طرف سے آنا تھا۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے قصد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے تھے۔ امیر قافلہ ابو سفیان تھا۔ اس قافلے میں قریش کا بہت سا مال تھا۔ جب یہ قافلہ بدر کے قریب پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ آپ نے فوراً مسلمانوں کو نکلنے کی دعوت دی، اس لیے جلدی سے تیاری کر کے آپ 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ مدینے سے نکلے اور مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر بئر ابی عتبہ پر لشکر گاہ مقرر ہوا۔ یہاں لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے صغیر السن صحابہ مثلا ابن عمر، برا بن عازب، انس بن مالک، جابر، زید بن ثابت اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیا اور باقی کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر، جن کی عمر 16 سال کی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ رہے تھے کیونکہ ان کو شہادت کا شوق تھا، مگر ڈرتے تھے کہ کہیں چھوٹی عمر کے سبب واپس نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ جب بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے تو واپسی کا حکم ملا۔ اس پر وہ رونے لگے، لہٰذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت کی اجازت عطا فرما دی، بلکہ ان پر خود اپنی تلوار کا پرتلا لگا دیا۔ واضح رہے کہ مسلمان محض قافلہ قریش سے تعرض کے لیے نکلے تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ فوج قریش سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے فوری ناتمام تیاری کی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سواری کا اونٹ موجود ہو وہ سوار ہو کر ہمارے ساتھ چلے۔ انصار آپ سے ان اونٹوں کے لانے کے لیے جو مدینہ کے حصہ بالائی میں تھے اجازت مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی ساتھ چلے جس کی سواری کا اونٹ حاضر ہے۔ آپ کے ساتھ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 308 مجاہدین تھے، جن میں سے مہاجرین کچھ 60 سے اوپر تھے اور باقی سب انصار تھے۔ 8 صحابہ اور تھے جو بوجہ عذر شامل نہ ہو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنیمت سے بھرپور حصہ دیا، لہٰذا یہ بھی اصحاب بدر میں شمار ہوتے ہیں۔ ان 8 میں سے 3 تو مہاجرین تھے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حضور کے ارشاد سے مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید، ہر دونوں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور نے روانگی سے 10 روز پہلے قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور وہ آپ کی روانگی کے بعد مدینہ میں واپس آئے تھے۔ اور 5 انصار تھے، یعنی ابو لبابہ بن عبد المنظر، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں مدینے کا حاکم مقرر کیا، عاصم بن عدی الاجلانی، ضرب شدید کے سبب واپس کر دیے گئے اور مدینہ منورہ کی بالائی آبادی عالیہ کے حاکم بنائے گئے، حارث بن حاتب العمری، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ سے کسی خاص کام کے لیے بنو عمر بن عوف کے پاس بھیج دیا، حارث بن اسما، جو روحہ میں ٹانگ پر ضرب شدید آنے کے سبب واپس کر دیے گئے، اور خوات بن جبیر، جو اثناء راہ میں یعنی راستے ہی میں پنڈلی پر پتھر لگنے کے سبب مقام صفرا سے واپس کر دیے گئے۔ سواری کے لیے 3 مجاہدین کو 1 اونٹ ملا ہوا تھا، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت مرثد غنوی 1 اونٹ پر، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحہ سے چل کر صفرا کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت عدی بن ابی زغبہ کو قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ بدر میں پہنچے اور وہاں سے یہ خبر سن کر آئے کہ قافلہ کل یا پرسوں بدر میں پہنچے گا۔ ابو سفیان کو شام میں خبر لگی تھی کہ حضرت قافلے کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اس نے حجاز کے قریب پہنچ کر دمدم بن عمر کو 20 مثقال سونے کی اجرت پر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا تاکہ ان کو قافلہ کے بچانے کی ترغیب دے۔
चुनाचे दमदम ऊंट पर सवार होकर फौरन रवाना हो गया। मक्का पहुंचकर दमदम ने अपने ऊंट की नाक कान काट दिए थे, कजावा उलट दिया था और अपनी कमीज फाड़ दी थी। इस हियत कसाई में वो अपने ऊंट पर सवार पुकार पुकार कर कह रहा था, ए ग्रोह कुरैश, काफिला तिजारत, तुम्हारा माल अबू सुफियान के साथ है। मोहम्मद और उसके असहाब उसके दरमियान में हाइल हो गए हैं। मैं ये ख्याल नहीं करता कि तुम उसे बचा लोगे। फरियाद फरियाद। ये सुनकर कुरैश कहने लगे, क्या मोहम्मद और उसके असहाब गुमान करते हैं कि ये काफिला भी अमर बिन हदरमी की तरह होगा? हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम, उन्हें मालूम हो जाएगा कि ऐसा नहीं। गर्ज कुरैश जल्दी से निकले और उनके अशराफ में सिवाय अबू लहब के कोई पीछे न रहा। उसने भी अपने इवज अबू जहल के भाई आस बिन हशाम को भेजा और 4000 दिरहम जो बतौर सूद उससे लेने थे, इस सिले में उसको मुआफ कर दिए। उमैया बिन खलफ ने भी पीछे रह जाने का इरादा किया था, क्योंकि उसने हजरत साद बिन मुआज से हिजरत के बाद मक्का मुशर्रफा में सुना था कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के हाथ से कत्ल होगा। मगर अबू जहल ने कहा, तू इस वादिये मक्का का सरदार है, अगर तू पीछे रह गया तो तेरे को देखकर दूसरे भी पीछे रह जाएंगे। गर्ज पसोपेश के बाद अबू जहल के इसरार पर वो भी साथ हो लिया। कुरैश जब बड़े साजो सामान से इस तरफ चलने को तैयार हो गए तो उन्हें बनु कनाना की तरफ से अंदेशा हुआ, क्योंकि बदर से पहले कुरैशो कनाना में लड़ाई जारी थी। इसलिए कुरैश खाइफ थे कि मबादा पुरानी दुश्मनी की वजह से हमारे पीछे वो हमको कोई जरर पहुंचाए। उस वक्त इबलीस सुराका बिन मालिक की सूरत में जाहिर हुआ, जो कनाना का सरदार था। कहने लगा, मैं जामिन हूँ, तुम्हारे पीछे बनु कनाना से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह इबलीस लाइन बसूरत सुराका लश्कर कुरैश के साथ था। इसके अलावा अहले मक्का के साथ गाने वाली औरतें, आलात यानी गाने बजाने के आलात, रसद का इंतज़ाम, उमराए कुरैश, अतबा बिन रबीआ, हारिस बिन आमिर, नदर बिन हारिस, अबू जहल वगैरह बारी बारी हर रोज 10 ऊंट ज़िबाह करते और लोगों को खिलाते थे। अतबा बिन रबीआ, जो कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ रईस था, फौज का सिपह सलार था। जब अबू सुफियान मदीना के नवाह में पहुंचा और कुरैश की कमक उसकी मदद को ना पहुंची तो वह निहायत खौफजदा हुआ कि कहीं मुसलमान इर्द गिर्द छुपे हुए ना हो। इसी हाल में वो बदर में जा पहुंचा। वहां उसने मजदी बिन अमर से पूछा, क्या तूने मोहम्मद के जासूसों में से किसी को देखा है? मजदी बोला, अल्लाह की कसम, मैंने किसी अजनबी शख्स को नहीं देखा। हाँ, इस मकाम पर 2 सवार आए थे। ये कहकर उसने अदी की तरफ इशारा किया। अबू सुफियान ने उनकी ऊँटनी की मींगनियों को लेकर तोड़ा तो क्या देखता है कि उसमें तो खजूर की गुठलियां हैं। कहने लगा, इन ऊँटों ने यसरब की खजूरें खाई हैं, वो तो मोहम्मद के जासूस थे। लिहाजा उसने अपने काफिले के ऊँटों के मुंह फेर दिए और बदर को बाएं हाथ छोड़कर साहिल समुंदर के साथ साथ मक्का को रवाना हुआ। जब वो काफिले को खतरे की जगह से बचा ले गया तो उसने कैस बिन उमरी अल कैस के हाथ कुरैश को कहला भेजा कि मैंने काफिले को बचा लिया है, लिहाजा तुम वापस चले जाओ। ये कासिद जोहफा में कुरैश से मिला और उन्हें अबू सुफियान का पैगाम पहुंचाया। कुरैश ने वापस होने का इरादा किया, मगर अबू जहल बोला कि हम बदर से वापस ना होंगे, वहां 3 दिन ठहरेंगे, ऊंट ज़िबा करेंगे, खाना खिलाएंगे, शराब पिएंगे, राग सुनेंगे, जश्न मनाएंगे और कबाइल अरब के अतराफ हमारी अजमत और शान शौकत का नज़ारा देखेंगे और वो हमेशा हमसे डरते रहेंगे। बस अबू जहल की राय पर अमल किया गया। जोफाही में अखनस बिन शरीक ने अपने हलीफ बनु जहरा को, जो 100 और बकौल बाज 300 मर्द थे, मशवरा दिया कि वापस चले जाओ। चुनाचे वो वापस चले गए। इस तरह बनु अदी बिन काब, जो कुरैश के साथ आए थे, वो वापस चले गए और वापसी में अबू सुफियान उनसे मिला और कहने लगा, ए बनु अदी, तुम क्यों लौट आए? फिल गैर वला फिल नफीर, ना काफिले में ना कुरैश में हो।
وہ بولے کہ تو نے ہی تو قریش کو لوٹ جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ غرض بنو زہرا اور بنی عدی کے سوا تمام قریش کے قبائل لڑائی میں شامل تھے۔ مقام صفرا کے نزدیک وادی زفران میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ لائے۔ بس آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، قافلہ یا گروہ قریش؟ مسلمان چونکہ محض قافلے کی کثرت سے نکلے تھے، تعداد بھی کم تھی اور سامان جنگ بھی کافی نہ تھا، اس لیے ایک فریق اس حالت میں لڑائی سے ہچکچاتا تھا۔ وہ بولے عیر یعنی قافلہ۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا خوب کہا، جو کہا خوب کہا۔ پھر حضرت عمر نے تقریر کی اور بہت اچھی کی۔ پھر حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بتایا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے جیسا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا، بس ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ انصار کی طرف اشارے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کے وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے زمام یعنی عہد سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیار میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے دیار میں پہنچیں گے تو ہماری امان اور عہد میں ہوں گے اور ہم آپ کی حمایت کریں گے، اور ہر ایسے امر سے کہ اس سے ہم اپنی اولاد اور عورتوں کی حمایت کرتے ہیں، اس طرح آپ کی حمایت کریں گے۔ چونکہ اس عبارت سے ایک طرح کا یہ بھی وہم ہوتا تھا کہ انصار پر صرف مدینے میں ہی حضور کی حمایت واجب تھی، لہٰذا آپ نے اس مقام پر محض ان کے حال سے استکشاف کے لیے یعنی ان کے حال کو واضح کرنے کے لیے ایسا کیا۔ انصار نے جب حضور کا ارشاد سنا تو حضرت سعد بن معاذ نے جو اکابر انصار میں سے تھے جواب دیا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور شاہد ہیں اس امر پر کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اس تصدیق پر ہم نے آپ کو اپنی اطاعت کے عہد و مواثیق دیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو عبور کرنا چاہیں اور اس میں کود پڑیں تو بے شک ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں یہ ناگوار نہیں کہ کل کو آپ ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم لڑائی میں صابر اور دشمن کے مقابلے کے وقت صادق ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمارے ہاتھ سے آپ کو وہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، لہٰذا آپ ہم کو اللہ کی برکت سے لے چلیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے اس قول سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی برکت سے چلو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بھی مشورہ کیا، مہاجرین سے، انصار سے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے دو باتوں، قافلہ اور فوج قریش میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم گویا میں قریش کو موت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تیار کیے۔ سب سے بڑا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن المنذر کے پاس تھا، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ نے اٹھایا ہوا تھا۔ مشرکین کے ساتھ بھی تین جھنڈے تھے، ایک ابو عزیر بن عمیر، دوسرا نضر بن حارث، تیسرا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ رمضان جمعہ کی رات کو بدر میں قریب میدان میں اترے اور قریش دوسری طرف اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو مشرکین کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ قریش کے دو غلام پکڑ لائے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان غلاموں سے پوچھا، کیا تم ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو قریش کے سقے ہیں۔
قریش نے ہمیں پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے انہیں مارا۔ جب وہ درد سے بے چین ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں آپ بھی نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جب یہ تم سے سچ بولے تم نے ان کو مارا، اور جب تم سے جھوٹ بولے تو ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا تھا، یہ قریش کے ساتھی ہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے قریش کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ تو وہ ریگ ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تعداد میں کتنے ہیں؟ بولے، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن 10 اور ایک دن 9۔ تو آپ نے فرمایا، وہ 1000 اور 900 کے قریب ہیں، اور واقعی وہ 950 کے قریب تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ سرداران قریش میں سے کون کون آئے ہیں؟ تو وہ غلام بولے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، ابو الجنتری، حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعمہ بن عدی بن نوفل، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف، منبع اور حجاج کے بیٹے، سہل بن عمر بن عبدد۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لو، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کوچ کر کے کنویں کی طرف آئے، اور جو کہ بدر کے سب سے قریب تھا اس پر اترے۔ حضرت حباب بن منظر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں ہیں وہ اچھی جگہ نہیں، آپ ہمیں اس کنویں پر لے چلیں جو قریش کے سب سے نزدیک ہو۔ میں بدر سے اور اس کے کنووں سے واقف ہوں، وہاں ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کا پانی ختم نہیں ہوتا، ہم اس پر ایک حوض بنا لیں گے اور اس میں سے پئیں گے اور جنگ کریں گے، اور باقی کنووں کو بند کر دیں گے تاکہ کفار کو پانی نہ ملے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حباب کی رائے درست ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان جہاں اترے تھے وہ نرم ریتیلی زمین تھی جس میں آدمیوں کے پاؤں اور چوپایوں کے کھر بھی دھستے تھے۔ جہاں کفار ٹھہرے تھے انہوں نے وہاں کنویں کھود لیے تھے اور پانی جمع کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کو غسل جنابت، بعض کو وضو کی حاجت تھی اور پیاس بھی تھی، پانی نہیں ملتا تھا۔ بس شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ ہم حق پر ہیں اور پیغمبر ہمارے درمیان ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، حالانکہ مشرکین تو پانی پر قابض ہیں اور تم محدث ہونے کی حالت میں، جنب ہونے کی حالت میں نمازیں پڑھتے ہو، پھر تمہیں کس طرح امید ہو سکتی ہے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے؟ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، جس سے ان کا رنج دور ہو گیا، اور اللہ نے بارش برسا دی جس سے انہوں نے خوب پیا، غسل کیا، اپنے چوپایوں کو پلایا اور مشکیں بھر لی، اور ریت سخت ہو گئی پانی پڑنے سے جس پر چلنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین کیچڑ ہو گئی جس پر چلنا دشوار ہو گیا۔ اس طرح وسوسہ شیطانی جاتا رہا اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہاں سے چل کر کفار سے پہلے آب بدر پر پہنچ گئے اور قریش کے سب سے قریب کنویں پر اترے، اس پر حوض بنا کر پانی بھر لیا اور دوسرے کنووں کو بند کر دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچی جگہ پر عریش، کھجور کی شاخوں کا سائبان بنایا گیا، اور آپ خود مارکا کی جگہ پر تشریف لے گئے اور دست مبارک کے اشارے سے فرماتے تھے، یہ فلاں کافر کے مارنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو حشام گرے گا۔ تو جیسا حضور نے فرمایا تھا لڑائی میں ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی اشارے کی جگہ سے بھی ادھر ادھر نہ ہوا، یعنی وہیں وہ گر کر مرا جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ یہ سب کو جمعہ کی رات 17 ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ کفار کیچڑ کی وجہ سے اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت صدیق اکبر عریش میں داخل ہوئے۔ یار غار جہاں بھی عریش کے اندر اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے شمشیر برہنہ بلند کیے ہوئے تھے، اور دروازے پر حضرت سعد بن معاذ تلوار لٹکائے پہرا دے رہے تھے۔
चुनाचे 17 माह रमज़ान मुबारक की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश में क़याम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात बेदार और मसरूफ़ दुआ रहे। सुबह हुई तो लोगों को नमाज के लिए आवाज़ दी और नमाज से फारिग होकर जिहाद पर वाज फरमाया। फिर आप सफ आराई में मशगूल हुए। आपके दस्ते मुबारक में एक तीर की लकड़ी थी जिससे किसी को इशारा फरमाते थे कि आगे हो जाओ और किसी से इरशाद फरमाते थे कि पीछे हो जाओ। चुनाचे हजरत सवाद बिन गजिया अंसारी जो सबसे आगे निकले हुए थे, हुजूर ने उस लकड़ी से उनके पेट को एक वो दिया, इशारा फरमाया और फरमाया इस तबू या सवाद, ऐ सवाद बराबर हो जाओ। हजरत सवाद ने अर्ज किया, रसूलल्लाह आपने मुझे तो ज़रबे शदीद लगाई है, आपको अल्लाह ने हक व इंसाफ के साथ भेजा है, आप मुझे कसास दें। ये सुनकर हुजूर ने अपना शिकम मुबारक पर से कपड़ा हटा दिया, फरमाया अपना कसास ले लो। इस पर हजरत सवाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से लिपट गए और आपके शिकम मुबारक को बोसा दिया। हुजूर ने पूछा, ए सवाद तूने ऐसा क्यों किया? हजरत सवाद ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मौत हाजिर है, मैंने चाहा कि उम्र के आखिरी हिस्से में मेरा बदन आपके बदन अथर से मस हो जाए। ये सुनकर आपने उनके लिए दुआए खैर फरमाई और माफ़ कर दिया। इसी दौरान में मुशरिकीन भी नमूदार हुए। हुजूर ने उनकी तादाद कसीर देखकर दुआ फरमाई, या अल्लाह ये कुरैश फ़ख्र तकब्बुर करते आ पहुँचे हैं और चाहते हैं कि तेरे साथ जंग करें और तेरे रसूल को झुटलाएं। ए खुदा, मैं उस नुसरत व मदद का मुंतज़िर हूँ जिसका तूने मुझसे वादा किया हुआ है। जब हर दो फरीक सफ आराई कर चुके तो कुरैश ने उमैर बिन वहाब जहमी को लश्कर इस्लाम की तादाद मालूम करने भेजा। वो लश्कर इस्लाम में आया और देखभाल के बाद जाकर कहने लगा, मुसलमान तो कम व बेश 300 हैं और उनके साथ 70 ऊँट और 2 घोड़े हैं। तो एक ग्रोह कुरैश मैंने देखा है कि उनके ऊँटों के पालान मौतों को उठाए हुए हैं। यसरब के आबकश ऊँट जहर कातिल से लदे हुए हैं, उनको अपनी तलवारों के सिवा और कोई पनाह नहीं, वो गूंगे हैं, कलाम नहीं कर सकते और मुंह से जबानें निकालते हैं। अल्लाह की कसम, मेरी राय में उनमें से एक शख्स भी कत्ल नहीं हो सकता ता वक्त ये कि तुम में से एक को कत्ल ना कर ले। बस जब वो तुम में से अपनी तादाद के बराबर कत्ल कर देंगे तो उसके बाद तुम्हारा जीना कैसा होगा, इसलिए तुम आपस में मशवरा करो। जब हकीम बिन हजाम ने यह सुना तो अतबा बिन रबिया के पास गया और उससे कहा कि ए अबुल वलीद, तू कुरैश का सरदार है, क्या तू चाहता है कि आखिर जमाने में तेरा जिक्र होता रहे? बोला, मैं क्या करूं? हकीम ने कहा, लोगों को वापस ले जा और अपने हलीफ अमर बिन हदरमी का खून बहा अदा कर दे। अतबा ने कहा, बेशक वो मेरा हलीफ था, उसका खून बहा और उसका नुकसान माल जो हुआ वो सब मेरे जिम्मे है। तू इब्न हंजलिया यानी अबू जहल के पास जा, क्योंकि वही है जिसकी तरफ से मुझे अंदेशा है कि लोगों में लड़ाई करा दे। फिर अतबा ने खड़े होकर यूं तकरीर की, ए ग्रोह कुरैश, तुम्हें मोहम्मद और उसके असहाब के साथ लड़ने से कुछ फायदा नहीं। खुदा की कसम, अगर तुम मोहम्मद को कत्ल करोगे तो में से हर एक को उनमें अपने चचेरे भाई के कातिल या मामूजाद भाई के कातिल या अपने खानदान के किसी शख्स के कातिल का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए लौट चलो और मोहम्मद और बाकी अरब को खुद आपस में समझ लेने दो। हकीम का बयान है कि अबू जहल के पास वो गया तो वो उसने कहा कि मैंने देखा कि अबू जहल ने जर्रा दान में से अपनी जरा निकाली हुई है, उसे जैतून के तेल की चैनक से मल रहा है। मैंने कहा, ए अबुल हकम, अतबा ने मुझे ऐसा कहकर तेरे पास भेजा है। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद और उसके असहाब को देखकर उसका सीना फूल गया है, यानी बुज़दिल हो गया है। मैं तो हरगिज वापस नहीं जाऊंगा यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और मोहम्मद के दरमियान फैसला कर दे। अतबा बुज़दिल तो नहीं है, मगर उसने देखा कि मोहम्मद और उसके असहाब चंद ऊँटों का गोश्त खाने वाले हैं और इनमें इनका बेटा अबू हुज़ैफा है, इस बारे में वो डर गया है। अबू जहल ने आमिर बिन हदरमी को कहला भेजा कि तेरा हलीफ चाहता है कि लोगों को हटा ले जाए और तू कसास चाहता है, इसलिए उठ और अपने भाई का कसास और अहद याद दिला। इस पर आमिर उठा और अपना जिस्म बरहना करके चिल्लाया, वाह उमरा वाह उमरा।
یہ دیکھ کر لوگوں کی رائے بدل گئی۔ جب اتبا کو معلوم ہوا کہ ابو جہل نے اس کی نسبت یہ کہے ہیں الفاظ کہ وہ بزدل ہو گیا، تو بولا کہ وہ حلقہ دوبر زرد کیے ہوئے جلدی جان لے گا کس کا سینہ پھول گیا، میرا یا اس کا۔ یہ کہہ کر اتبا نے اپنے سر کے لیے خود طلب کی، مگر اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی کہ تمام لشکر میں اس کی خود نہ ملی، یعنی وہ ٹوپا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے کہ جو اس کے سر پر ٹھیک آ جائے۔ اس لیے اس نے چادر سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ اس طرح قریش آمادہ جنگ ہو گئے۔ اتبا نے عمیر بن وہاب سے کہا کہ جنگ کرو، اس لیے وہ 100 سوار لے کر حملہ آور ہوا۔ مسلمان اپنی صف پر قائم رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر لڑائی نہ کرنا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، قریش ہم پر آ پڑے ہیں۔ حضور بیدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب میں قریش تھوڑے دکھائے، اگر بہت دکھاتا تو مسلمان کثیر کا نام سن کر ان کے دلوں میں خوف آ جاتا۔ اللہ کے اس انعام کو دیکھیے کہ میدان جنگ میں جنگ سے پہلے مسلمانوں کو کفار تھوڑے دکھائے تاکہ وہ جنگ پر اقدام کریں، اور کفار کو مسلمان کم تعداد میں دکھائے جس سے انہوں نے لڑنے میں بہت کوشش نہ کی۔ مسلمانوں میں جو سب سے پہلے لڑائی کے لیے نکلا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام مہجہ تھا، جسے عامر بن حضرمی نے تیر سے شہید کیا۔ وہ مسلمانوں میں پہلا قتیل تھا، یعنی شہید تھا۔ پھر انصار میں سے حضرت حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی اور فرمایا بہشت کی طرف اٹھو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری بولے، یا رسول اللہ، جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے؟ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت عمیر نے کہا واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے واہ کیوں کہا؟ حضرت عمیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فقط اس توقع پر کہ میں اہل بہشت سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تب تو بے شک اہل بہشت میں سے ہے۔ اس پر حضرت عمیر نے اپنی ترکش سے چھوارے نکال کر کھانے شروع کیے۔ پھر کہنے لگے، اگر میں زندہ رہوں یہاں تک کہ یہ چھوارے کھا لوں تو البتہ یہ لمبی زندگی ہے، یعنی اتنی زندگی بھی لمبی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھوارے جو پاس تھے پھینک دیے، پھر جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری جانب دشمنوں کی صف میں سے اسود بن عبد الاسد مخزومی، جو بہت بد اخلاق تھا، آگے بڑھا۔ کہنے لگا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا، یا اسے ویران کروں گا، یا اس سے دور مر جاؤں گا۔ ادھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نکلے۔ اسود حوض تک پہنچنے نہ پایا کہ حضرت حمزہ نے اس کا پاؤں پنڈلی سے کاٹ دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گر پڑا، پھر وہ حوض کے قریب پہنچا، یہاں تک کہ اس میں گر پڑا تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت حمزہ نے اس کا تعاقب کیا اور حوض ہی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن ربیعہ نکلے۔ مشرکین نے چلا کر کہا، اے محمد، ہماری طرف اپنی قوم میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور اس حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے، کیونکہ وہ باطل لائے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ پس حضرت حمزہ، جن کے سینے پر بطور نشان شتر مرغ کا پر تھا، اور علی بن طالب اور عبیدہ بن مطلب دشمن کی طرف بڑھے۔ ان کے سروں پر خود تھے۔ عتبہ نے کہا، تم بولو تاکہ ہم تمہیں پہچان لیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، میں حمزہ بن عبد المطلب، شیر خدا اور شیر رسول ہوں۔ عتبہ بولا، یہ اچھا جوڑ ہے،
میں خلیفوں کا شیر ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا ولید اٹھ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ولید کی طرف بڑھے۔ ہر ایک نے دوسرے پر وار کیا مگر حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر عتبہ اٹھا، حضرت حمزہ اس کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر شیبہ اٹھا، حضرت عبیدہ جو اصحاب میں سے عمر میں سب سے بڑے تھے اس کی طرف بڑھے۔ شیبہ نے تلوار کی دھار حضرت عبیدہ کے پاؤں پر ماری جو پنڈلی کے گوشت پر لگی اور اسے کاٹ دیا۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی شیبہ پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضرت عبیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عبیدہ نے کہا اگر ابو طالب اس حالت میں مجھے دیکھتا تو مان جاتا کہ میں اس کی نسبت اس شیر کا زیادہ مستحق ہوں۔ وَنُسَلِّمُ حَتَّى نُسَرِّعَ حَوْلَهُ وَنُذْهِلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ ہم محمد کو حوالے نہ کریں گے یہاں تک کہ ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ یہ سب کچھ دو فوج کے اجتماعی حملے سے پہلے وقوع میں آیا۔ پھر دونوں فوجیں مقابلے کے لیے نزدیک ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ میرے حکم کے بغیر حملہ نہ کرو۔ اگر تمہیں دشمن آ گھیرے تو نیزوں سے اسے دور رکھو۔ اہل اسلام نے جب جنگ سے چارہ نہ دیکھا تو اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت دیکھ کر خدا سے دعا کرنے لگے۔ حضرت بھی صفیں درست کرنے کے بعد عریش میں تشریف لے آئے۔ عریش میں بجز یار غار کے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اس وقت آپ قبلہ رو ہوئے اور یوں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوئے، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، یا اللہ تو نے جو کچھ مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا کر، یا اللہ اگر تو مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دے گا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ حضور نے دعا میں اتنی گریہ وزاری فرمائی کہ چادر مبارکہ شانہ مبارکہ سے گر پڑی۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر اٹھا کر شانہ مبارکہ پر ڈال دی، پھر آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو اپنے پروردگار سے اتنی ہی درخواست کافی ہے، جو اس نے اپنا وعدہ کیا ہے وہ جلد آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ عریش ہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قنوت کی طاری ہوئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا ابو بکر بشارت ہو اللہ کی نصرت آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل گھوڑے پر سوار باغ پکڑے آ رہے ہیں اور ان کے دندان پیشین پر غبار ہے۔ اس انعام کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے تو تمہارا رب تمہاری پکار کو پہنچا کہ تمہاری مدد کو بھیجے 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ شیطان نے جو سراقہ کی صورت میں کفار کے ساتھ تھا جب یہ آسمانی مدد دیکھی تو اپنی جان کے ڈر سے بھاگ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکریوں کی مٹھی لے کر کفار کی طرف پھینک دی۔ کوئی مشرک ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں کنکریاں نہ گئی ہوں۔ اب حضور نے اجتماعی حملے کا حکم ارشاد فرمایا۔ گھمسان کے مارکے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمان اپنے سے ڈبل دکھائے، جس سے ان پر رعب طاری ہو گیا۔ قتل کا بازار گرم ہوا۔ فرشتے نظر نہ آتے تھے مگر ان کے افعال نمایاں نظر آتے تھے۔ کہیں کسی مشرک کے منہ اور ناک پر کوڑے کی ضرب کا نشان پایا جاتا، کہیں بے تلوار سر کٹا نظر آتا، کہیں آواز آتی اقدم حیزوم۔ آخر کفار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے ننگی تلوار علم لیے یہ
ارشاد فرماتے ہوئے نکلے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم میں سے چند لوگ بجبر و اکراہ یعنی زبردستی کفار کے ساتھ شامل ہو کر آئے ہیں جو ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر ان میں سے کوئی تمہارے سامنے آ جائے تو تم اسے قتل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ اس کے بعد ابو الجنتری عاص بن ہشام تھا، جو مکہ میں حضور کو کوئی اذیت نہ دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ جنابہ بن ملیحہ بھی اس کا ردیف تھا۔ مجزر بن زیاد کی نظر جو ابو الجنتری پر پڑی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے تجھے چھوڑتا ہوں۔ ابو الجنتری نے کہا کہ میرے رفیق کو بھی۔ مجزر نے کہا اللہ کی قسم ہم تیرے رفیق کو نہیں چھوڑتے کہ ہمیں رسول اللہ نے فقط تیرے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تب تو اللہ کی قسم میں اور وہ دونوں جان دیں گے۔ میں مکہ کی عورتوں کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ تو نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب مجزر نے حملہ کیا تو ابو الجنتری بھی رجز پڑتا ہوا حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ شریف زادہ اپنے رفیق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک مر نہ جائے یا اپنے رفیق کے بچاؤ کی راہ نہ دیکھ لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کو بہت اذیت دیتا تھا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ مکہ کی گرم ریت کے بل لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا، پھر کہتا تھا تمہیں یہ حالت پسند ہے یا اسلام کا چھوڑنا؟ حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد پکارا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی زمانے میں مکہ میں امیہ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ آئے گا تو یہ اس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ عہد کی پابندی کو ملحوظ رکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ میدان جنگ سے بچ کر نکل جائے، اس لیے اس کو اور اس کے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے۔ اتفاق سے حضرت بلال نے دیکھ لیا اور انصار کو خبر دی۔ لوگ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے، کیونکہ وہ جسم کا ثقیل تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو آپ اس پر چھا گئے تاکہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، مگر لوگوں نے حضرت عبد الرحمن کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں باقی رہا۔ جب میدان کارزار سرد ہو گیا یعنی جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور اسے اس حال میں پایا کہ افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ نے اسے تلوار کی ضرب سے گرایا ہوا تھا اور اس میں ابھی کچھ زندگی کے آثار تھے۔ حضرت ابن مسعود اس لعین کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر کہا کیا تو ابو جہل ہے؟ بتا آج تجھے اللہ نے رسوا کیا۔ اس لعین نے جواب دیا رسوا کیا کیا؟ تمہارا مجھے قتل کرنا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر ڈالا۔ کاش مجھے کسان کے سوا کوئی اور قتل کرتا۔ اس جواب میں اس لعین کا تکبر اور انصار کی تحقیر پائی جاتی ہے، کیونکہ معاذ اور معوذ انصار میں سے تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود نے اس لعین کا کام تمام کر دیا۔ یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضور نے یہ سن کر 3 بار اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھا اور چوتھی بار یوں فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ حضرت ابن مسعود کو لے کر اس لعین کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دیکھ کر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارثہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینے آپ نے روانہ فرمایا اور اسی غرض کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اہل عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی کی طرف بھیجا، تو جب حضرت زید مدینے پہنچے تو بقیع میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 افراد شہید ہوئے، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجہ مولا عمر بن الخطاب، حضرت صفوان بن بیضاء، یہ 6 مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف اور حضرت افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا، حضرت یزید بن حارث، یہ 8 انصار میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مشرکین میں سے 70 مقتول اور 70 گرفتار ہوئے، اور ان کے مقتولین یہ ہیں: شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عاص بن سعید، ابو جہل بن ہشام، ابو الجنتری، حنظلہ بن ابی سفیان، حارث بن عامر بن نوفل، طعیمہ بن عدی، زمعہ بن اسود، نوفل بن خویلد، عاص بن ہشام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، امیہ بن خلف، علی بن امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، معبد بن وہب، اور من جملہ اسیران یہ ہیں: نوفل بن حارث، عباس بن عبد المطلب، عقیل بن عبد المطلب، ابو العاص بن ربیع، عدی بن خیار، ابو عزیز بن عمیر، ولید بن مغیرہ، حضرت عبداللہ بن ابی خلف، حضرت عزہ عمر بن عبداللہ، وہب بن عمیر، ابو دواعہ بن دبیرہ سہمی، سہیل بن عمر عامری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین مقتولین میں سے 24 رؤسا کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں جس میں مردار پھینکا کرتے تھے، اور امیہ بن خلف جو ذرہ میں پھول گیا تھا اس پر جہاں وہ پڑا تھا وہیں مٹی ڈال دی گئی اور باقی لاشوں کو اور جگہ پھینک دیا گیا۔ شکست قریش کی خبر مکہ میں سب سے پہلے حسمان بن ایاس فزائی لایا۔ قریش اپنے مقتولین پر نوحہ کرنے لگے، پھر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے نوحہ بند کر دیا۔ شکست کی خبر پہنچنے کے 9 روز بعد ابو لہب مر گیا۔ اسود بن عبد یعوف کے 2 بیٹے زمعہ اور عقیل اور ایک پوتا حارث بن زمعہ میدان بدر میں کام آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پر روئے، مگر ممانعت کے سبب یعنی منع کرنے کی وجہ سے خاموش تھا۔ ایک رات اس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی، کیونکہ اس کی بینائی جاتی رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ دریافت کرو کیا اب رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں بھی زمعہ پر نوحہ کروں گا، کیونکہ میرا جگر جل گیا ہے۔ غلام نے آ کر کہا ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کے لیے رو رہی ہے۔ یہ سن کر اسود کی زبان سے بے اختیار یہ شعر نکلے کہ کیا وہ اونٹ کے گم ہونے پر روتی ہے اور بے خوابی اسے نیند نہیں آنے دیتی؟ سو وہ جوان اونٹ پر نہ روئے بلکہ بدر پر جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو اور شیروں کے شیر حارث پر رو اور ان سب پر رو اور نام نہ لے، اور ابو حکیمہ زمعہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ یوم بدر واقع میں یوم فرقان تھا کہ کفر و اسلام میں فرق ظاہر ہو گیا، یعنی یوم بدر واقعی میں یوم فرقان تھا کہ کفر و اسلام میں فرق ظاہر ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے ضعف کے بعد، کمزوری کے بعد مسلمانوں کو تقویت یعنی قوت عطا فرمائی۔ اس نعمت کو یوں یاد دلایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ اس دن سے اسلام کا سکہ کفار کے دل پر جم گیا اور اہل مدینہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے۔ اہل بدر کے فضائل میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، بے شک اللہ اہل بدر سے واقف ہے، کیونکہ اس نے فرما دیا
تم جو چاہو عمل کرو، تمہارے واسطے جنت ثابت ہو چکی ہے، کیا یہ کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ آخرت میں مغفور ہونے کے علاوہ دنیا میں بھی بدری ہونا خاص امتیاز کا سبب شمار کیا جاتا تھا، بلکہ وہ ہتھیار جن سے بدر میں کام لیا گیا تبرک خیال کیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو برچی عبیدہ بن سعید بن عاص کی آنکھ میں ماری تھی وہ یادگار رہی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے بلکہ وہ مستعار لے لی تھی، یعنی استعارتاً رعایتاً لے لی تھی، پھر آپ کے چاروں خلیفوں کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے پاس رہی، یہاں تک کہ سن 73 ہجری میں حجاج نے ان کو شہید کر دیا۔ اہل بدر کے توسل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے فضل سے قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ مشائخ کا اس پر تجربہ ہے۔ اندلس کے مشہور سیاح محمد بن جبیر نے بدر کے حال میں یوں لکھا ہے کہ اس جگہ میں کھجور کے بہت باغ ہیں اور آب رواں کا ایک چشمہ ہے۔ یہ جگہ قلعہ بلند قلعے کے ٹیلے پر ہے اور قلعے کا راستہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور یہ قطع زمین کے نشیب میں ہے جہاں اسلامی لڑائی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور اہل شرک کو ذلت دی۔ آج کل اس زمین میں کھجور کا باغ ہے اور اس کے بیچ میں شہیدوں کے مزار ہیں۔ اس آبادی میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف جبل الرحمہ ہے۔ لڑائی کے دن اس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے۔ اس پہاڑ کے ساتھ جبل الطبول ہے، اس کی قطع ریت کے ٹیلے کسی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کو اس پہاڑ سے نقارے کی صدا آتی ہے، اس لیے اس کا نام جبل الطول رکھا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ اس بستی کے ایک عرب باشندے نے بیان کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ نقاروں کی آواز سنی ہے۔ یہ آواز ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو آیا کرتی ہے۔ اس پہاڑ کی سطح کے قریب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوئے تھے وہ جگہ ہے، اور اس کے سامنے میدان جنگ ہے۔ اللہم انی اسألک بحبیبک سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبأہل بدر رضی اللہ عنہم ان تبلغنی فی الدارین اقصى مرامی وتغفر لی ولوالدی ولمشایخی ولاحبائی ولسائر المؤمنین والمؤمنات وان تعید الاسلام والمسلمین۔ اسی سال یوم فطر سے 2 دن پہلے یا شروع شوال میں صدقہ فطر واجب ہوا، اور عید کے دن نماز عید الفطر عید گاہ میں جماعت سے پڑھی گئی۔ اس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی۔